نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الابرار لفی نعیم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامرون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ ہے، بے شک نیکوکار ضرور جنت کی نعمت میں ہیں، عزت والی مسندوں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہچان لیں گے، ان کو مہر لگی ہوئی شفاف شراب پلائی جائے گی، اس کی مہر مشک ہے اور اسی میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے، اور اس میں چشمہ تسنیم کی آمیزش ہے، اس چشمے سے مقربین پیتے ہیں۔ بے شک مجرمین دنیا میں مومنوں پر ہنستے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو جاتے تو ہنسی خوشی لوٹتے، اور جب وہ کفار مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ ضرور گمراہ ہیں، حالانکہ یہ کفار ان مومنوں پر نگہبان نہیں بنائے گئے۔ مومنین کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، عزت والی مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کفار کو اپنے کاموں کا کیا بدلہ ملا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب مل کر ایک درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے سورہ مطففین کی آیت نمبر 22 سے لے کر 36 تک کی آیات تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اس سے پہلے ہم سورہ مطففین کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر کر چکے ہیں۔ پیاری بہنوں، جیسا کہ ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے علیین کا ذکر فرمایا ہے اور سجین کا ذکر فرمایا تھا کہ جب فرشتے نامہ اعمال لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو جب وہ اوپر پہنچتے ہیں تو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ وحی کیا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ جو اعمال تمہارے پاس موجود ہے، نامہ اعمال، یہ اس کے تم محافظ ہو، اور میں اپنے بندے کے دل کا نگہبان ہوں۔ تو آپ کیا کرو
کہ اس کے آپ اس جو نامہ اعمال کو علیین میں رکھ دو، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ علیین جو ہے وہ کہاں پر ہے۔ اس کے بعد پھر جب کسی گنہگار کا نامہ اعمال فرشتے لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے فرشتوں، یہ میرے بندے کے اعمال ہیں، آپ ان اعمال کے محافظ ہو، تو لہٰذا کیا کرو کہ میں ان کے دل کا نگہبان ہوں، تم ان کے اعمال کے محافظ ہو، تم یہ جو ہے اعمال اس کے اچھے نہیں ہیں تو اس کو کہاں رکھو، یعنی کہ ان کو سجین میں رکھ دو۔ اچھے کس لحاظ سے نہیں تھے کہ ان میں اخلاص نہیں تھا۔ جو بھی انسان اعمال کرے، نیک اعمال کرے تو خاص طور پر یعنی کہ اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، حصول ثواب کی نیت سے کرے، اللہ پاک کا قرب پانے کے لیے کرے، جنت کے حصول کے لیے کرے، تو وہی اعمال خالص ہے۔ اگر اس میں ریا شامل ہوگا کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا کریں، کہیں لوگ مجھے نیک سمجھیں کہ بڑا صدقہ کرنے والا ہے، بڑا خیرات کرنے والا ہے، بڑا دن رات کو آپ کی تلاوت کرنے والا ہے، بڑا اچھا ہے، جو بھی یعنی کہ انسان کا ایک نیت ہوتی ہے، اگر اس کی نیت لوگوں کے لیے ہوگی کہ لوگ اس کی بلے بلے واہ واہ کریں تو کیا ہوگا کہ وہ اعمال رد کر دیے جائیں گے اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان کو سجین میں رکھ دو۔ اور سجین بتایا تھا کہاں تھی کہ زمین کے 7 تہوں کے نیچے ایک چٹان ہے، اس چٹان کے لیے سجین کا مقام ہے جہاں پر وہ اعمال رکھ دیے جاتے ہیں۔ اور اس پر یعنی کہ مہر کون لگاتا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ جب یہ نامہ اعمال فرشتے لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے جاتے ہیں تو اسرافیل علیہ السلام ان کے اعمال پر مہر لگاتے ہیں۔ یہاں تک تو ہم نے کل بیان کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بات کی تھی کہ کن کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا، اور سب سے کم درجے والے جو مسلمان ہوں گے، مومنین ہوں گے، جن کو جنت عطا کی جائے گی، تو جنت کی کتنے مسافت سے اس کو اپنے محلات نظر آئیں گے، اپنا مقام دیکھے گا، کتنی مسافت میں کتنے بڑے محلات اس کو عطا کیے جائیں گے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کے صدیقین ہوں گے، شہداء، انبیاء، صحابہ کرام، جو اللہ تعالیٰ کے بہت مقربین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دن میں 2 بار دیدار کریں گے۔ جب یہ چیزیں نیچے کی طرف گریں گی، ساری اللہ تعالیٰ کی یہ جو مخلوق چاند سورج ستارے ہیں، تو اس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جن پہاڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم تلاوت کیا جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ خاشعا متصدعا، اللہ تعالیٰ کی خشیت میں، اس کے خوف میں کیا کرتے ہیں؟ رونے لگتے ہیں، گر گڑانے لگتے ہیں۔ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ روئی کی گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے تمام اشیاء جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جن کی آج ہمیں آوازیں سنائی نہیں دیتی، یہ اللہ رب العزت جب ان کو حکم دے گا تو یہ اپنے اپنے عمل پر لگ جائیں گی۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور کیا ہوگا؟ جو زمین ہے اس کو پھیلا دیا جائے گا۔ مد سے ہے، مد آپ نے تجوید پڑھی ہے، مد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا، لمبا کرنا، طول دینا۔ زمین پھیلا دی جائے گی، زمین پر تمام وہ اشیاء جو آج ہم دیکھتے ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں سمندر ہیں، کہیں درخت ہیں، اشجار ہیں، باغات ہیں، کھیت ہیں، ہریالیاں ہیں، کہیں بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، بلند و بالا مکانات بنے ہوئے ہیں، محلات بنے ہوئے ہیں، کہیں روڈ بچھے ہوئے ہیں۔ انسان نے اپنی ضرورت کے مطابق وہاں کچھ نہ کچھ تعمیر کر لیا ہے، بنا لیا ہے، جیسے بھی ہے، لیکن ان تمام اشیاء کا، ان تمام چیزوں کا کیا ہو جائے گا؟ خاتمہ ہو جائے گا، یہ ختم کر دی جائیں گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ انسان ہی انسان نظر آئیں گے۔ کیوں؟ یہ زمین کا ختم ہونا یا آسمان کا پھٹ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور خاص اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پر متوجہ کیا ہے ہمیں کہ دیکھو کہ یہ یعنی کہ ان کا یہ حق بنتا ہے کہ جب ان کو میں حکم دوں تو یہ میرا حکم بجا لائیں۔ آذنت لربھا، وہ اپنے رب کے حکم کو سنے گا۔ اس کو عربی محاورے میں کہا جاتا ہے آذن لہو،
یعنی اس نے حکم سنا، اس نے حکم سن کر اس کی تابع فرمان کی طرح اس کی تعمیل کی، ذرا بھی سرتابی نہیں کی۔ اور حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے کسی بے لباس مسلمان کو لباس پہنایا، اللہ رب العزت اس کو جنت کا لباس پہنائے گا، اور جس مسلمان نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا، اللہ رب العزت اس کو جنت کے پھلوں سے کھلائے گا، اور جس مسلمان نے کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلایا، اللہ رب العزت اس کو رحیق مختوم یعنی کہ مشک کے ذائقے والی شراب پلائے گا۔ سبحان اللہ! اگر ہم جنتی لباس چاہتے ہیں، جنتی کھانے چاہتے ہیں اور جنتی شراب چاہتے ہیں جس کا اللہ پاک کی ذات نے ذکر کیا ہے، تو پھر ہمیں کیسا لباس پہنانا چاہیے، کیسا کھانا اللہ کے بندوں کو کھلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات روز قیامت کی کتاب فرمائے گی کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فرمائے گی میں بھوکا تھا، اپنی طرف نسبت دے گی کہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا، میری تیمارداری نہیں کی، میں یعنی کہ بے لباس تھا، مجھے لباس نہیں پہنایا۔ تو بندہ کہے گا یا رب العالمین تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا جائے گا میرا فلاں بندہ جو بھوکا تھا، جو پیاسا تھا، جو بیمار تھا، یعنی کہ اللہ کے کسی ایسے بندے کو جو مجبور ہو، لاچار ہو، بے بس ہو، تنگ دست ہو، اس کو اچھا لباس پہنانا، اس کو اچھا سے کھانا کھلانا، یہ نہیں کہ جو کھانا فریج میں بچا ہوا 4 دن کا پڑا ہوا ہے وہ دے دو اٹھا کے، تازہ کھانا، اچھا بنا ہوا کھانا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسپیشل دن بنائیں گے، پکائیں گے تو کھلائیں گے، وہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہر روز کوشش کرو اپنے کھانے کے اندر یہ نیت کرو کہ ہم اللہ ہمیں کوئی ایسا بندہ ملے، ایسا کوئی ہو جس کو ہم کھانا پہنچائے، ہم اس کو دیں، بھلے جو آپ نے خود کھانا نارمل سا گھر میں بنایا ہے اسی میں سے نکال کر دیں، تو وہ کھانا کھلائیں۔ جو لباس خود پسند کرتے ہیں، اچھا قیمتی کبھی دینا چاہیں کہ اچھا قیمتی بہترین لباس لے کر دیں، نہ کہ آپ اپنی پسند سے نیچے جو آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے، جو پسند نہیں ہے وہ اٹھا کے کسی کو دے دیں، کیونکہ اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ دنیا میں دیں گے تو وہاں پہ کاٹیں گے، وہاں پہ لیں گے، یہاں بونا ہے ہمیں تو وہاں پہ وہی چیز دیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنتی لباس ملے اور اس میں کوئی ریا نہ ہو، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کیا ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ یعنی کہ رغبت کرنے والوں کو اس کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ کس کی طرف؟ یہ جو شراب تسنیم پلائی جائے گی، جس کا ذکر سورہ جو واقعہ ہے اس میں بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کس طریقے سے یہ شراب تسنیم پلائے گی۔ اس میں سورہ واقعہ میں فرمایا گیا وَأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، فرمایا مشکوں اور جگوں اور شراب سے لبریز جاموں کے ساتھ۔ اب دیکھیے اس میں اباریق کا لفظ ہے، اباریق کا معنی ہوتا ہے ابریق، ابریق کی جمع ہوتی ہے یہ، یعنی کہ اباریق جو ہے یہ ابریق کی جمع ہے جس کا لفظ فارسی سے نکلا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کو عربی میں بنا دیا گیا ہے، اور یہ لفظ ابریز تھا، ابریز یعنی وہ برتن جس سے پانی یا کوئی مشروب گرایا جائے، جیسے جگ یا لوٹا، اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ چشمے بہ رہے ہوں گے شراب کے، اوپر سے پانی گر رہا ہوگا، چشمے ہوں گے۔ اور کچھ نے یہاں جو سورہ اپنا واقعہ ہے اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے جو معنی لیا گیا ہے وہ ہے جگ یا بڑے بڑے جو ہوتے ہیں سراہیاں ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے اس کی شراب پلائی جائے گی۔ اور پھر دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا بِأَقْوَابٍ، تو یہ جو لفظ ہے یہ کوب کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کوزے اور آب خورے اور پانی پینے والے گلاس، اور جس میں پکڑنے کے لیے دستہ نہیں ہوتا۔ اور پھر اس میں لفظ آیا ہے وَقَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، کاس اس کا معنی بھی ہے شراب سے بھرا ہوا جام، شراب یعنی کہ جام کو کہتے ہیں، اس کی جمع کنوس ہے، معین جس کا معنی ہے جاری چشمے، جاری چشمے ہوں گے، ان سے بھر بھر کے خادمین لے کر آئیں گے اور لا کر پلائیں گے۔ جیسے ہم کوئی چیز بانٹنی ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کری تو ہم ایک بڑے سے دیگ بناتے ہیں، وہ بریانی کے بنا لیتے ہیں، پھر ہم بڑے بڑے برتنوں میں نکال کر اس دیگ میں سے پھر ہم لوگوں کو بانٹتے ہیں، لوگوں کے آگے رکھتے ہیں، یا کھانا کسی بڑے برتن میں بناتے ہیں، مہمانوں کے لیے اسپیشل برتن ہوتے ہیں ان میں ڈال کر رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی یہ شراب جو ہے یہ بڑے بڑے چشمے ہوں گے،
جیسا کہ دیکھیے اب جو آخر میں لفظ آیا ہے وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، تو کیا ہوگا یہاں پر بڑے بڑے چشمے مراد لیا گیا ہے. تو بڑے بڑے چشمے ہوں گے جن سے یہ شراب جگوں میں بھر بھر کے خوبصورت گلاسوں کے ساتھ ان کو پلائی جائے گی. اور یہ جو ہوگی شراب، یعنی کہ اس کو پلانے والے کون ہوں گے؟ غلمان ہوں گے، جنت کے بچے، جنت کے خوبصورت جوان لڑکے ہوں گے. اور جنت کی شراب میں صرف لذت ہوگی. اس کے پینے سے کیا ہوگا؟ سر میں درد نہیں ہوگی. دنیا میں جو شراب انسان پیتا ہے اس کی گندی بدبو ہوتی ہے، بدبودار ہوتی ہے، پینے والا جو ہے وہ مست ہو جاتا ہے، نشے میں آ جاتا ہے، اونٹ پٹانگ مارنے لگتا ہے، بیویوں کو طلاقیں تک دے دیتا ہے، قتل و غارت کر بیٹھتا ہے، اور بے ہوش گرا پڑا رہتا ہے، گلیوں میں گرا ہوا ہے، چوکوں میں گرا ہوا ہے، کہیں بھی گرا ہوا ہے. اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ میں یہ نشہ اتنا اس کو چڑھ جاتا ہے اور اتنا گندا قسم کا نشہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے ہوش و حواس ہی کھو دیتا ہے. اس میں لذت ہوگی، اس میں بہت خوبصورت خوشبو ہوگی. اس میں بندے کو بد مست اور بے ہوش نہیں کرے گی بلکہ سکون دے گی. وہ پی کر اس کو مسرور ہو جائے گا. نہ اس سے عقل گم ہوگی، نہ اس سے عقل خراب ہوگی، نہ اس میں سر میں درد ہوگا، نہ اس شراب میں نشہ ہوگا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خمر انگور کی شراب میں 4 وصف ہوتے ہیں، یعنی کہ انگور کی شراب میں 4 وصف ہوتے ہیں. اس سے نشہ آتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، کیا ہوتی ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، اور جنت کی شراب ان تمام خرابیوں سے پاک ہوگی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے بارے میں کہ اس کو یعنی کہ خوبصورت پھل دیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ پھل دیا جائے گا. اور اس کے بعد اس کو پرندوں کا گوشت دیا جائے گا. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، ان کے پسندیدہ پھل ہوں گے. وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کو پرندوں کا وہ گوشت دیا جائے گا جس کو وہ چاہیں گے. اب ہم سورہ واقعہ جب پڑھتے ہیں تو ہماری کیا نیت ہوتی ہے کہ ہماری رزق میں برکت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھا کرو، رات کو پڑھا کرو، پڑھنی چاہیے. لیکن ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ یہی. اگر ہم اس سورہ واقعہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، اس میں جو جہنمیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں جو جنتیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جنتیوں کی غذا کا ذکر کیا گیا ہے، پھر ہم اس جنت کو پانے کے لیے، اس کی غذا کو پانے کے لیے، اس کی نعمتوں کے پانے کے لیے پڑھیں. پھر ہم کہیں یا اللہ دنیا میں تم ہمارے جس مرضی امتحان میں مبتلا کر دے، لیکن اللہ پاک جنت کی نعمتوں سے ہمیں محروم نہ کرنا. جو دودھ کے ہیں، نہروں کے ہیں، شہد کے ہیں، ان کو پانے کے لیے پڑھیں گے. جب ہماری نیت ایسی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کرے گی جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے، اور آخرت کی بھی تو ہمیں ملیں گی، کیونکہ ہماری نیت تو یہ ہوگی کہ ہم پڑھیں گے. تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ پرندوں کا گوشت کھلایا جائے گا. یعنی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، یہ کوثر جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ دریا ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے جنت میں عطا فرمایا ہے. اس کا پانی دودھ سے سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں سے زیادہ لمبی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ بہت بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ان کو کھانا بہت اچھا ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک پرندہ ہے جس کے 70,000 پر ہیں. وہ آ کر ایک جنتی شخص کے پیالے پر بیٹھ جائے گا، پھر اپنے پر جھاڑے گا تو اس کے ہر پر سے سفید رنگ کے برف کے ذرات اور اولے نکلیں گے جو مکھن سے زیادہ ملائم اور برف سے زیادہ ٹھنڈے ہوں گے، اور اس کا کوئی رنگ پرندے کے مشابہ نہیں ہوگا. پھر وہ پرندہ اڑ کر چلا جائے گا. اسی طریقے سے اسی سے متعلقہ حدیث مبارکہ آتی ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جنت کے پرندوں میں سے کسی پرندے کو کھانے کی خواہش کرے گا، وہ پرندہ بھنا ہوا اس کے ساتھ میں آ جائے گا. دنیا میں ہمیں کتنا جھنجھٹ کرنے پڑتے ہیں، کوئی چیز کھانی پڑتی ہے تو اس کے لیے ہمیں یعنی کتنی وہ اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، بنانا، پکانا، فضا سے لانا.
100 तरह के जतन करके भी वो हम खाना तैयार कर करके हम उससे अपनी लज्जत उठाते हैं, खाते हैं, अपनी भूख और प्यास मिटाते हैं। जन्नत में ये सब कुछ नहीं होगा, बस ये आंख बंद करने की देर है। जन्नत में ये सब कुछ नहीं होगा, ना तो खाना पकाना पड़ेगा, ना धोना पड़ेगा, ना बनाना पड़ेगा, ना नहाना पड़ेगा, ना ड्रेसेस होते हैं चेंज करने पड़ेंगे, कपड़े वगैरह सूट वगैरह, आज ये पहन लो तो कल वो पहन लो, ना जिस्म की सफाई का कोई मामला होगा ऐसा, ना जिस्म से स्मेल आएगी। कितने खूबसूरत मामलात होंगे और इतने यंग होंगे सारे, इतने खूबसूरत 30-30 साल की उम्र के सब लड़कियां लड़के सब खूबसूरत हसीनों जमील। जुमे के बाजार लगेंगे, उन बाजारों में सब जाएंगे, जब शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, जी खरीदो फरोख्त करने के लिए, सैर तफरी करने के लिए जाएंगे। खरीदो फरोख्त क्या करनी है, सैर तफरी, वहाँ भी जुमे का बाजार लगेगा। तो फिर जब वहाँ जाएंगे तो वापस आएंगे तरोताज़ा, खूबसूरत, हुस्न में इजाफा, जिस्म से खुशबू। तो जो घर में पीछे छोड़ जाएंगे तो वो कहेंगे इतने खूबसूरत होकर आ गए, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, तो वो कहेंगे तुम तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए। तो एक इतने प्यारे मनाजिर हैं, कितना मज़ा आएगा जब हमें अल्लाह ताला की ज़ात इस कुरान की संगत में जोड़े रखे और हमारे जो खात्मा है इसी कुरान के साथ हो जाए। तो फिर जब हम जन्नतों में जाएं और फिर इकट्ठे बैठें और ये फिर बाज़ार, फिर ये नेमतें, फिर भुने हुए परिंदे सामने हमारे आए और हम खाएं कितना मज़ा आएगा। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला यानी कि बयान करते हैं कि परिंदे जो हैं, इंसान जो है जिस परिंदे के खाने की ख्वाहिश करेगा तो परिंदा भुना हुआ उसके हाथ में आ जाएगा। तो हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा है, बयान करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक शख्स ऊंट के बराबर परिंदे को खाने की ख्वाहिश करेगा, वो परिंदा उसके दस्तरखान पर आकर गिर जाएगा, उसका धुआं छुएगा ना आग, वो उससे सैर होकर खाना खाएगा, फिर वो परिंदा उड़ जाएगा। कितना प्यारा मज़ा होगा ना, कितना अच्छा लगेगा। बस जिस चीज़ की ख्वाहिश की वो ख्वाहिश सामने, वो चीज़ पूरी हो गई। और उसके बाद ना तो फिर हमें क्या होगा कि कोई बर्तन साफ़ करने पड़ेंगे, किचन साफ़ करने पड़ेंगे, चूल्हे गंदे करने हो गए हैं जी। ना हम मोटे होंगे कि हम घंटों घंटों वॉक करके, ना हमें जिम में जाना पड़ेगा कि हम घंटों घंटे वॉक करें और उसके बाद जो है अपना वज़न कम करें। इधर से पेट निकल आया, इधर से जिस्म मोटा हो गया, उधर से हो गया, कुछ भी नहीं होगा। दुबले पतले स्मार्ट खूबसूरत खुशबूदार और इतना हुस्न होगा कि जन्नत की हूरें शर्माएंगी। जो ईमान वाली औरतें होंगी उनका हुस्न इतना इतना ज़्यादा अल्लाह की ज़ात बढ़ा देगा कि वहाँ जन्नती मत कहे मुझे मेरी बीवी चाहिए वो जन्नत की हूरों की ख्वाहिश तो उसने क्या करनी है, लेकिन वो कहेगा मुझे तो मेरी बीवी चाहिए, क्योंकि वो जन्नत की हूर से ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी होगी, क्योंकि वो ईमान वाली होगी, वो बापर्दा रही होगी, वो अल्लाह ताला की अताअत गुजार रही होगी, उसने मसाइब व आलाम में शुक्र किया होगा, उसने हर हाल में सब्र किया होगा, उसने अपने हुस्न की नुमाइश बगैर मर्दों के सामने नहीं की होगी। तो फिर क्या होगा कि वो इतनी खूबसूरत होगी कि जन्नत की हूरें उससे शर्मा जाएंगी। जैसे हम किसी खूबसूरत को देख के शर्माते हैं ना, इस तरह से जन्नत की हूरें हमसे शर्माएंगी इंशाअल्लाह, कहेंगी ये तो इतनी खूबसूरत है, क्योंकि ये जो हुस्न आएगा, जो खूबसूरती आएगी, ये अल्लाह ताला की रहमत से आएगी। अल्लाह ताला की रहमत वाली नज़र हमारे ऊपर पड़ेगी, हमारे अमाल का जो दिया जाएगी, जज़ा दी जाएगी उस पर हो, उसके लिए होगी। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरह वाक़िया को ही मैं बयान कर रही हूँ, क्योंकि सूरह वाक़िया में, सूरह रहमान में सारा इसके जन्नत का बहुत डिटेल से जिक्र तो आपका बजा बजा आया है, लेकिन इनमें भी है। तो जन्नत में जब दाखिल होना भी जो है वो क्या है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो इसके जो सबब है वो क्या है, ईमान है। बंदा जो है अल्लाह ताला पर ईमान रखे तो जन्नत में हूरों गिलमान का मिलना और खाने पीने की लजीज चीज़ें, ये क्या है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें होंगी। इसके सबब क्या होगा, क्या करना होगा, अच्छे और नेक अमाल करने होंगे। जन्नत में दवाम और खलूद अल्लाह ताला की नेमत है जो हमेशा हमेशा के लिए। दुनिया में तो हम टेम्परेरी है ना, जितने मर्जी मोहल्लात अमीर कर ले, जितनी मर्जी प्रॉपर्टियाँ बना ले, जितना मर्जी माल जमा कर ले, जितना मर्जी औलादें पैदा कर ले, औलादों को इंजीनियर बना लें, डॉक्टर बना लें, जो जो जिस बड़े से बड़े उहदे पर लगा ले, जितना मर्जी पैसा उनको इन्वेस्ट कर दे, जो चाहे कर ले दुनिया के अंदर, लेकिन सब टेम्परेरी है। इधर आंख बंद करने की देर है, आपका लिबास भी जो लिबास है वो भी उतार लिया जाता है। एक नोज पे छोटी सी नाक पे डाली हुई होती है वो भी उतार ली जाती है, कोई चीज नहीं रहने दी जाती, हर चीज उतार दी जाती है। एक बिल्कुल सफेद से कफन में चादर में लपेट कर कब्र के हवाले, मिट्टी के हवाले, मनो तनो मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है। तो फिर हकीकत क्या है, जो चीज साथ जानी है उस पर उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। जो हमेशा हमेशा के लिए जो जन्नत में दाखिल हो गया वो निकाला नहीं जाएगा,
جہنم سے تو لوگ نکالے جائیں گے، سفارشیں ہوں گی، شفاعت کے لیے سفارش کی جائے گی، انبیاء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، نیک اولاد سفارش کرے گی، اولیاء سفارش کریں گے، اس کے بعد جنتی سفارش کریں گے۔ وہ دیکھیں گے جب جنت میں ہمارا فلاں دوست ہمیں نظر نہیں آتا تو وہ اداس بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یار اے فرشتوں جاؤ دیکھو میرا فلاں بندہ جنت میں، میری جنت میں کیوں اداس بیٹھا ہوا ہے، میری جنت میں کیوں اداس ہے؟ تو فرشتے آ کے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پوچھ رہی ہے کہ تم یہاں جنت میں اداس کیوں ہو؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارا کتنا وہاں پہ یہاں پر بھی خیال کر رہی ہے، ہم اتنے گناہ گار ہیں، اتنے گناہ گار ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں اسے عزت عطا کی ہوئی ہے، ہمیں کھانے کو مل رہا ہے، ہم دن رات اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ رب کریم کتنا مہربان ہے۔ اور جب جنت میں ہم اداس ہوں گے تو وہ فرشتوں کو کہے گا کہ جب پتہ کرو، دیکھو پوچھو میرا بندہ کیوں اداس ہے، تو کہا جائے گا کہ یار انسان کہے گا یا رب العالمین فرشتوں میرا فلاں دوست مجھے نظر نہیں آتا، تو فرشتے کہیں گے یا رب العالمین وہ بندہ تیرا اس لیے اداس ہے، اس کا فلاں فلاں دوست تھا وہ اس کو نظر نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ کے جا کے فرمائے گا فرشتوں سے فرشتوں جا کے دیکھو وہ جہنم میں تو نہیں ہے، جب دیکھیں گے فرشتوں وہ جہنم میں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات حکم دے گی کہ جا اس کے دوست کو کہے جا کے خود نکال لے اپنے دوست کو جہنم سے۔ جو لوگ دنیا میں کوئی انکار کرتے ہیں اس چیز کا کہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی کسی کی، اللہ پاک تو ایک عام جنتی کو یہ قسم دے رہا ہے کہ جا اپنے دوست کو نکال لا، وہ جائے گا اور اپنے دوست کو جہنم سے نکال کر لے آئے گا، تو دوست کے سبب بھی انسان جائے گا۔ اور وہ جنت میں عرض کر رہی تھی کہ دوزخ سے تو ہم جو ہے نکال لیے جائیں گے کسی نہ کسی وقت میں، لیکن جنت سے نہیں نکالے جائیں گے۔ جنت ہمیشہ ابداً ابدا ہمیشہ ہے، جو چیز مل گئی وہ ٹیمپریری نہیں ہے، تو دنیا میں ہلکی سی محنت کرنی ہے۔ کیا محنت کرنی ہے؟ جھوٹ سے بچنا ہے۔ کل جو سورہ مطففین پڑھی تھی اس میں کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کی سے بچنا ہے، سود سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، ہر اس برے کام سے بچنا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بے پردگی، بے حیائی، عریان لباس سے بچنا ہے، نامحرم غیر مردوں کے اختلاط سے بچنا ہے، ایسے بازاروں میں نہیں جانا جہاں پہ بھگدڑ مچا ہوا ہے، جہاں پہ رش پڑا ہوا ہے، ایک سہیلی کو کام ہے 4 جو ایسے ساتھ چل پڑتی ہیں، چلو جی آؤ چلے بازار چلنا ہے، خود تو کام تھا جانے کے لیے جانا ہے لیکن ساتھ دوسروں کو بھی لے لیتے آؤ بھی ہم بازار جائیں، اور بازار جانے کے لیے فیشن کی انتہا۔ تو یہ ان چیزوں سے بچیں گے تو ہمیں ابداً ابدا ہمیشہ کے لیے جنتیں اور وہاں کے جو غلمان ہیں، وہاں کی جو نعمتیں ہیں، وہاں کی جو حوریں ہیں، وہاں کے جو محلات ہیں، اور جتنا ذکر اللہ کیا ہے وہ ہمیں عطا کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ جو جنت میں دوام اور خلود یہ کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے سبب انسان کو نیت کرنی ہے کہ وہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قبر میں سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ صرف اور صرف یہ خیال پیدا ہو جائے تو انسان ہر معاملہ کرتا ہوا اللہ سے ڈرے، 2 نمبری نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہو جائے۔